اور اس کیفیت میں کئی گھنٹے بیٹھ کے روتے رہے، کئی گھنٹے آنسو بہائے۔ 57 برس نے صدمے کو مندمل نہیں کیا۔ ہاں پھر کیا سبق سنایا، کیا سبق سنایا، کیا بتلایا؟ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے، فرض نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی محمد، تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک یا اماں۔ یہ اخلاق ہیں جنہیں نہ سنا جا رہا ہے نہ بولا جا رہا ہے۔ تم سے کیا رونا رو، مدرسے والوں نے پڑھانا چھوڑ دیا، تم سے کیا رونا رو۔ دین کا حسن و جمال عبادت نہیں، اخلاق ہے۔ رات کی تہجد نہیں، حسن سلوک اور میٹھا بول ہے۔ جہاں رشتے ہوں جھکنا سیکھو، جھکنا سیکھو۔ رشتوں کی بات تو رشتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے پڑوسی کے بارے میں مجھے اتنا سنایا، اتنا سنایا کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں اللہ پڑوسی کو وراثت میں حصے دار نہ بنا دے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام کی تکمیل وہ حسن اخلاق کے ساتھ ہے، وہ درگزر کے ساتھ ہے۔ اس زبان پہ تالا لگانا سیکھو، دل کو پاک کرو بغض سے، نفرت سے، حقارت سے۔ یہ جنت نہیں دنیا ہے، یہاں منفی رویے آئیں گے، منفی بول آئیں گے، سن کے سہ جاؤ، مسکرا دو۔ میرے نبی کا فرمان ہے، جنت الفردوس میں گھر کی چابی محمد سے لے لو اور جھک جاؤ، جھک جاؤ، جھک جاؤ۔ میرے نبی کا فرمان ہے، اگر عزت گھٹ جائے تو مجھ سے لے لینا، میں دے دوں گا۔ تمہیں کہیں گے بس ہار گئے ہو، بس ختم ہو گیا پیچ توڑا، اتنا ہی پیچ آئی، نک وٹھا کے بہ گئے ہو۔ یہ شیطان سے بھی بڑے انسان ہیں، ایک دوسرے کو لڑانے والے۔ ان سے اللہ ایسی نفرت کرتا ہے جیسے تم پاخانے سے نفرت کرتے ہو۔ اپنے گھروں کو، اپنے محلوں کو آباد کرو، میٹھے بول سے، درگزر سے۔ میرے نبی نے فرمایا، علی طلاق سے بچنا، جب ناجائز طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ شیطان روزانہ کچہری سجاتا ہے، شیطانوں سے پوچھتا ہے کیا کر کے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے یہ کیا، وہ یعنی قتل کروایا، چوری کروائی، ڈاکہ ڈلوایا، نماز نہیں پڑھنے دی، روزہ نہیں رکھنے دیا، سود کھلا دیا، جوا کھلا دیا۔ وہ کہتا ہے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ ایک شیطان پیچھے سے کھڑا ہو کر کہتا ہے، حضور میں نے میاں بیوی کو لڑایا۔ وہ کہتا ہے شاباش بیٹا، تو کام کر کے آیا ہے۔ اسے آگے بلاتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے اور اسے اپنے پاس بٹھاتا ہے، کہتا ہے کم بختو یہ کام کر کے آیا ہے۔ شرابی کی شراب اس کی ذات تک، جواری کا جوا اس کی ذات تک۔ میاں بیوی کی لڑائی نسلوں کو آگ لگا دے گی، اگلی اولاد برباد ہو جائے گی۔ یہ سب سے بڑا کام ہے۔ نبوت والے اخلاق سیکھو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ ایک عابد کا میں نے پڑھا، 300 سال اپنی عبادت خانے سے باہر نہیں نکلا سوائے پیشاب ضرورت کے لیے، اور 300 برس مصلی پہ گزار دیے۔ اس کی عبادت کے سامنے اس امت کے 60-70 سال کی عبادت چیدارت کیا رکھتی ہے معنی؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں انہیں تبلیغ نہیں ملی، ہمیں تبلیغ ملی ہے۔ انہیں دعوت کے لیے گھر چھوڑنا نہیں ملا، ہمیں دعوت کے لیے گھر چھوڑنا ملا ہے۔ لہذا یہی سردار ہوں گے یا قیامت کے دن، یہی سب سے آگے ہوں گے قیامت کے دن۔ تو میرے بھائیوں،
بہت بڑا مجمع ہے، اور الحمدللہ اکثر نوجوان بیٹھے ہو، اگر آج آپ توبہ کرو گے اللہ خوش بڑا ہوگا۔ توبہ کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، پر جوانی کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ عمر تو کٹی عشق گھتا میں مومن، آخر عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ نہیں نہیں، یہ مومن تو بڑا نیک آدمی تھا، ویسے شاعری کے ترنگ میں یہ شعر کہہ دیا، آخری پل میں بھی توبہ کرو تو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، اس کا نام تھا کفل، ترمذی کی روایت ہے۔ وہ روزانہ رات کو نئی لڑکی پہلو میں لاتا تھا، شراب اور عورت اس کے ہر رات کا کام تھا۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار پر، آج جو سونے کا ریٹ پہنچ چکا ہے اس پر 60 دینار اب 10 لاکھ کے برابر ہو چکا ہے۔ ایک عورت کے لیے ایک رات کا حرام 10 لاکھ روپیہ خرچ کرنے والا کتنی دولت ہوگی؟ جب اس لڑکی کے ساتھ کمرے میں الگ ہوا ہے تو اس کی طرف دیکھا تو اس کے خاموش آنسو ٹپک رہے تھے۔ تو کفل کہتا ہے کیوں رو رہی ہو، کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی میں پیشہ ور نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو کفل لرز گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا تو میری بہن ہے، جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جا، میرے لیے دعا کر، میں بڑا کمینہ انسان ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں۔ کفل کو نہیں پتا اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ یہ لڑکی گھر پہنچتی ہے اور کفل دھڑم گرتا ہے اور مر جاتا ہے۔ آخری لمحات